الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أو كما قال الله تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به رواه الطبراني۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم دین کی نسبت پر ایک اہم موضوع کو بنیاد بنا کر اہتمام کے ساتھ ہم جمع ہوئے۔ دعا کیجیے کہ باری تعالی زندگی کے ہر شعبے میں دین کو اسی اہتمام کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، یعنی اسلامی قانون کی حقانیت۔ اسلامی قانون کی حقانیت کیا ہے؟ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم، یہ سورہ انعام کی 115 نمبر آیت ہے۔ اس کا آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب نے اپنے بات کو مکمل کر دیا، یعنی اپنے احکامات کو مکمل کر دیا صدق اور عدل کے ساتھ، یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، وہ ایک تو بالکل صادق ہے، جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، وعدلا، اور عدل بھی ہے اس کے اندر، یعنی اللہ کا جو قانون ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، ماڈریٹ لا ہے ہمارا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں ہونے والی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے۔ آج اگر کوئی ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس قانون میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اس میں امینڈمنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم اپنے قرآن کریم کے عقیدے اور ان کی روشنی میں قبول کر ہی نہیں سکتے، ہمارے بس میں ہی نہیں ہے۔ لا مبدل لکلمات، یہ قرآن نے کہا کہ اس کلمے کے اندر، اس احکامات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 3 کے اندر، ایک تھوڑی لمبی آیت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے اس دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت سے یہاں مراد دین کامل ہے، اس کو مکمل کر دیا۔ اور پھر آگے فرماتے ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے اس دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ گویا ہمارا دین مکمل ہے، اس کے مکمل ہونے کی گواہی آج سے 1450 سال سے لے کر آج تک اس کی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ایک پریکٹیکل لا رہا ہے دنیا کے اندر۔ ہمارا جو قانون ہے، اسلامی قانون، یہ ایسا نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے اس میں چینجنگ آئے، تبدیلی آئے۔
اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، اس کو ہم نے تام کر دیا ہے۔ تو جو پہلے ہی سے تام ہے، جو مکمل ہے، اس میں مزید چینجنگ کا کیا مطلب؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے وحی آتی تھی، اس وحی کے اندر زندگی گزارنے کے تمام قوانین بتلائے جاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور قرآن کریم کو سامنے رکھ کر جو بھی نئے مسائل پیش آئے، خلفائے راشدین نے اس کی روشنی میں تمام مسائل کا حل نکالا۔ یہ ہمارا جو دین ہے، یہ اسلامی جو قانون ہے، یہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ دنیا نے جس طریقے سے لا کو تقسیم کیا ہے، ہمارے یہاں ایسی کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر قانون جو کوڈ ہے، اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ ایک تو کامن لا ہے اور ایک سول لا ہے۔ ایک کامن کوڈ ہے اور ایک سول کوڈ ہے۔ سول کوڈ کا مطلب جس کا تعلق انسان کی پرسنل زندگی سے ہے، فیملی لائف سے ہے، اور کامن لا کا مطلب یہ لیتے ہیں یہ لوگ کہ جس کا تعلق بزنس سے ہے، جس کا تعلق کرمنل لا سے ہے، جس کا تعلق ٹیکس سے، اور بھی بہت سارے عام چیزیں ہیں۔ تو یہ جو سول کوڈ ہے، سول کوڈ کو الاحوال الشخصیہ عربی میں کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں کہ ذاتی زندگی کے قوانین۔ ہمارے یہاں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے، ہر چیز کے اندر قرآن کریم کی رہنمائی موجود ہے، اور ہر ایک چیز کے اندر اس قانون کو فالو کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز ذاتی معاملات ہیں، اس سے کسی کو بحث نہیں، اسلامی قانون کی رعایت اس میں کی جاتی ہے یا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہمارے یہاں۔ ہمارے یہاں صرف ایک ہی قانون ہے، وہ شریعت، جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یا جسے ہم احکام اسلام کہتے ہیں، یا جسے ہم مسلم لا کہتے ہیں، تو وہ ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے اور اس کا ماخذ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے جو شرعی احکام ہیں، وہ اس کی تعریف علماء نے یہ کی، عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر جو مسلم پرسنل لا ہے، اس پہ ایک مستقل علماء نے کتاب مرتب کی ہے، جو آرٹیکل کے اعتبار سے ہے، ایک ایک دفعہ ہے اس کے اندر، اس کے مقدمے کے اندر انہوں نے ایک بڑی تفصیلی بات لکھی ہے۔ اس سلسلے میں ایک مقدمہ ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ احکام، ایک بڑے عالم کے حوالے سے لکھا ہے کہ احکام شریعہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر شریعت کی رہنمائی ہے، ڈائریکٹ رہنمائی ہے، یا پھر اس کی نظیر کے ذریعے سے اس میں رہنمائی کی گئی ہے۔ ڈائریکٹ رہنمائی، مثال کے طور پر شراب حرام ہے تو قرآن نے کہہ دیا کہ شراب حرام ہے، اور انڈائریکٹ یعنی اس کے نظائر جو ہیں وہ یہ ہے کہ شراب حرام اس لیے ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے اور وہ کرائم کرتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ جو ریزن ہے، یہ جو وجہ ہے، یہ دوسری چیزوں کے اندر بھی پائی جائے گی تو وہ بھی چیز حرام ہوگی۔ مثال کے طور پر آج کل جو نشے کی بہت ساری قسمیں ایجاد ہو گئی ہیں، تو وہ صفت یعنی آدمی کو اس قدر نشہ میں مبتلا کر دینے کی وہ صفت جو شراب کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی کرائم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ صفت اگر کسی بھی نشے کے اندر تو حرام ہے۔ تو یہ نظائر ہیں۔ تو شریعت کے کچھ احکام تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ ہیں،